اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام آواز خلق۔ میں ہوں آپ کا میزبان عمران ناصر، اور ہمارا آج کا موضوع ہے کہ سینٹ کے الیکشن۔ اب دو باتیں ہیں، کیا حکومت خوفزدہ ہے سینٹ کے الیکشن میں سیکرٹ بیلٹ پہ اوپر، یا حکومت واقعی اس میں شفافیت چاہتی ہے؟ کیونکہ پاکستان کے سینٹ کے ماضی کے الیکشنز کے اندر ایسا ہوتا آیا ہے کہ ووٹ بکتے رہے ہیں، اراکین اسمبلی کروڑوں روپے کے عوض اپنے ووٹ فروخت کرتے رہے ہیں۔ اس چیز کا احتمال تقریباً تمام سیاسی جماعتوں کی طرف سے موجود ہے، اور یہ باتیں کی بھی جاتی ہیں، اور یہ فیکٹس سامنے بھی آئے ہیں کہ اس کی جو ماضی کی ایک قریب ماضی کی مثال ہے وہ یہ ہے کہ پنجاب کے اندر مسلم لیگ نون کی حکومت تھی 2018 میں، اور سینٹ کی جس سیٹ پہ الیکشن ہوا تھا، پنجاب میں اکثریت کے باوجود پاکستان تحریک انصاف کی حکومت نہیں تھی، پاکستان تحریک انصاف کے اراکین اسمبلی کم تھے۔ اس کے باوجود موجودہ جو گورنر پنجاب ہیں چودھری محمد سرور، وہ سینیٹر منتخب ہوئے تھے۔ اب وہ کس جادو کی چھڑی سے سینیٹر منتخب ہوئے تھے، اس کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ وزیر اعظم عمران خان کا بھی یہ کہنا ہے کہ سینٹ کے الیکشنز کے اندر پیسہ چلتا ہے، اراکین اسمبلی کی خرید و فروخت کی جاتی ہے، اور کروڑوں روپے ایک ایک اراکین اسمبلی کو دیے جاتے ہیں تاکہ وہ اپنی پارٹی کے امیدوار کے انگیسٹ کسی اور پارٹی کے امیدوار کو ووٹ دے۔ 2018 کے سینٹ کے الیکشن کے بعد پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ اور موجودہ وزیر اعظم عمران خان نے خیبر پختونخوا سے اپنے 20 ممبران اسمبلی کو پارٹی سے نکالا تھا، اور اسی بنیاد پر نکالا تھا کہ انہوں نے اپنے ووٹ فروخت کیے تھے۔ تاہم اب تک کوئی بھی پارٹی اس کا واضح ثبوت فراہم نہیں کر سکی ہے کہ کیا واقعی الیکشن کے سینٹ کا جو الیکشن ہوتا ہے اس میں پارٹی کے ووٹ بکتے ہیں۔ اب شفافیت کی اگر نیت ہے تو ایک طرح لگتا بھی ہے، پاکستان تحریک انصاف کی حکومت نے پہلے قانون سازی کے لیے کوشش کی، ایک نیا بل ڈرافٹ کیا گیا، لیکن مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی جے یو آئی اور دوسری جماعتوں نے اس ترمیم میں حکومت کا ساتھ دینے سے انکار کر دیا، اور اس طرح آئین میں یہ ترمیم ممکن نہ رہی، جس کے بعد تحریک انصاف کی حکومت نے دوسرا راستہ اختیار کرتے ہوئے صدر پاکستان کے ذریعے ایک عدالتی ریفرنس دائر کیا، جس میں سپریم کورٹ سے یہ رائے مانگی گئی کہ سپریم کورٹ اس پر رائے دے کہ سینٹ کا الیکشن سیکرٹ بیلٹ سے ہونا چاہیے یا اوپن بیلٹ سے ہونا چاہیے۔ اب اوپن بیلٹ الیکشن کے لیے ابھی سپریم کورٹ کے اندر اس کیس کی سماعت جاری تھی کہ ایک صدارتی آرڈیننس جو ہے حکومت کی طرف سے وہ لاگو کر دیا گیا۔ اس آرڈیننس میں یہ کہا گیا کہ جو آنے والے سینٹ کے الیکشن ہیں یہ اوپن بیلٹ سے ہوں گے۔ اسی سلسلے میں ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پہ موجود ہیں عدنان سعید، ایڈوکیٹ، لاہور ہائی کورٹ۔ تو ہم ان سے یہ سوال پوچھیں گے کہ السلام علیکم عدنان سعید صاحب، یہ فرمائیے گا کہ کیا حکومت نے جو صدارتی آرڈیننس جاری کیا ہے سینٹ الیکشن کے حوالے سے، اس کو سپریم کورٹ کے اندر چیلنج کیا جا سکتا ہے؟ کیا یہ سپریم کورٹ کے پاس اس چیز کا دائرہ اختیار ہے کہ وہ اس کی سماعت کر سکیں؟ جی عمران، بالکل جہاں تک آپ کا سوال ہے کہ جو پریزیڈنشل آرڈیننس ہے وہ سپریم کورٹ میں چیلنج کیا جا سکتا ہے یا نہیں کیا جا سکتا، تو اس پوائنٹ آف ویو سے میرا ویو یہ ہے کہ وہ آلریڈی جو آرڈیننس ہے، اگر آپ اس کی پروویزو جو سیکشن 122 آف دا الیکشنز ایکٹ آف 2017 کے اندر انہوں نے ایڈ کی ہے، اگر آپ اس پروویزو کو پڑھیں تو وہ ریفرنس نمبر 1 آف 2021 کے سبجیکٹ ہے کہ اگر سپریم کورٹ اس ریفرنس کا افرمیٹو میں جواب دے دیتی ہے اور ایز پر ریکویسٹ جو آرٹیکل 226 ہے آف دا کانسٹیٹیوشن، وہ اس سینٹ کے ممبرز کے الیکشنز کے اوپر اثر انداز نہیں ہوتا، تو پھر ایسی صورت میں وہ آرڈیننس پریویل کرے گا۔ ادروائز تو وہ خود اس میں اندیا دیتے ہیں کہ پھر تھرو امینڈمنٹ ان دا کانسٹیٹیوشن ہی سلسلہ چلے گا۔
اس لیے اس کو خود سے علیحدہ سے چیلنج کرنے کی ضرورت نہیں. یہ آرڈیننس آلریڈی سبجیکٹ ٹو دا وزڈم آف دا آنریبل سپریم کورٹ ہے. اس کے علاوہ یہ آرڈیننس کچھ نہیں ہے. اگر سپریم کورٹ اس کا نیگیٹو جواب دیتی ہے، یعنی وہ جو ریفرنس ہے اس کو ٹرن ڈاؤن کرتی ہے، تو یہ آرڈیننس آٹومیٹیکلی اپنی موت آپ مر جائے گا، اور اس وقت ان کے پاس صرف ایک ہی آپشن ہوگا کہ کانسٹیٹیوشن کے اندر امینڈمنٹ لے کے آئی جائے. میرا دوسرا سوال یہ ہے کہ کیا سپریم کورٹ صدارتی آرڈیننس کو کالعدم قرار دے سکتی ہے؟ آئینی طور پر آرڈیننس کی کیا حیثیت ہے؟ اس کے اوپر بھی آپ تھوڑی سی روشنی ڈالیے گا. دیکھیں عمران، وہ تو آلریڈی اس کی سماعت کر رہی ہے نا ریفرنس کی. تو اگر ریفرنس کی سماعت کے دوران سپریم کورٹ اس کے اوپر کوئی آبزرویشن دے دیتی ہے، تو یہ آرڈیننس تو اپنی موت آپ مر جائے گا، اور اس کے اوپر چیلنج کرنے کی ضرورت بھی نہیں، جس کے چانسز ظاہری طور پر شاید کچھ زیادہ لگ رہے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو الیکشن آف دا ممبرز آف دا سینٹ ہے، وہ سبجیکٹ ٹو دا کانسٹیٹیوشنل مینڈیٹ ہے. آرٹیکل 59 ہے، اس کے بعد چیپٹر 2 ہے جو کانسٹیٹیوشن کا الیکٹورل لاز کے پوائنٹ آف ویو سے وہ بوتھ ہاؤسز کے الیکشنز کو ریپرزینٹ کرتا ہے. جو ایک پلی ہے کہ جو آرٹیکل 59 ہے اس کے اندر جو مینڈیٹ ہے وہ سبجیکٹ ٹو دا الیکشن لاز ہے، اور الیکشن کمیشن اس کو کنڈکٹ کرواتا ہے. وہ آگے اس کی موڈیلٹیز کیا ہیں اور کیا نہیں ہیں، وہ ایک سیپریٹ کویسچن ہے، سپریم کورٹ نے اسی کو ڈٹرمن کرنا ہے. لیکن اس کے اوپر ایک اور بھی ہے، سندھ ہائی کورٹ کی آلریڈی جو ایک ججمنٹ آ گئی ہوئی ہے 2017 میں، جس کے اندر انہوں نے جو سندھ کے میئرز اور ڈپٹی میئرز، چیئرمین اور وائس چیئرمین وغیرہ کے جتنے لوکل باڈیز الیکشن تھے، ان کی جو لوکل گورنمنٹ ایکٹ تھا 2013 کا، اس کی امینڈمنٹ کو انہوں نے نل اینڈ وائڈ قرار دے دیا تھا. تو اس ججمنٹ کو اگر میں سامنے رکھوں تو ایک بات بڑی کلیئر ہے کہ سینٹ کے جو ممبرز کے الیکشنز ہیں ان کا مینڈیٹ سپریم کورٹ نے ڈٹرمن کرنا ہے کہ وہ کانسٹیٹیوشن کے اندر ہے، اور ہر وہ الیکشن پرائم منسٹر یا چیف منسٹر کے الیکشنز کے علاوہ جو کانسٹیٹیوشن کے تحت ہو رہا ہے اس کو سیکرٹ بیلٹ کے ذریعے ہی ہونا ہے. تو ظاہری طور پر چیلنجیبلٹی جو ہے اس آرڈیننس کی، وہ سبجیکٹ ٹو دا ریفرنس ہے، اور ظاہری طور پر ریفرنس جو ہے وہ افرمیٹیو میں جواب آنے کی توقع کم ہے. باقی لیٹ اس سی واٹ ہیپنس کہ سپریم کورٹ اس کو کیا جواب دیتی ہے. جب سپریم کورٹ کا اس کے اوپر ڈٹرمنیشن آتا ہے تو پھر اس کے اکارڈنگلی اس آرڈیننس کی فیٹ ڈٹرمن ہوگی کہ اس نے رہنا ہے یا نہیں رہنا. چیلنج کرنے کی علیحدہ سے شاید ضرورت نہ ہو، کیونکہ آلریڈی وہ معاملہ سبجیکٹس بیفور دی آنریبل سپریم کورٹ ہے. اور یہی بات اس آرڈیننس کا جو سیکشن 3 ہے جس میں امینڈمنٹ کر رہے ہیں سیکشن 122 آف دا الیکشنز ایکٹ 2017 ہے، اس پروویزو کے اندر بھی یہ آلریڈی بات انہوں نے لکھ دی ہے. اس لیے اس کو علیحدہ سے چیلنج کرنے کی ضرورت نہیں. ظاہری طور پر یہ سپریم کورٹ کا مینڈیٹ ہے، سپریم کورٹ نے ہی ڈٹرمن کرنا ہے کہ اس کی فیٹ کیا ہوگی. اوپن بیلٹ سے الیکشن کے اوپر اپوزیشن کا مسلسل اعتراض موجود ہے، کیونکہ اپوزیشن کو یہ پتہ ہے کہ اگر اوپن بیلٹ سے الیکشن ہوئے تو اپوزیشن کی جو امکان ہے 2 سے 3 سیٹیں بڑھنے کا وہ کم ہو جائے گا. اور پاکستان تحریک انصاف کے اندر بھی شاید خوف کا عنصر موجود ہے، کیونکہ بہت سارے پارٹی اراکین جو ہیں وہ وزیر اعظم عمران خان سے ناراض ہیں. بہت سارے ایسے اراکین ہیں جنہیں وزیر اعلیٰ پنجاب سے شکایت ہیں، اور وہ وزیر اعلیٰ پنجاب کے خلاف کھل کر تو سامنے نہیں آتے، برملا اپنی ناراضگی کا اظہار نہیں کرتے. لیکن خدشہ یہ ہے کہ الیکشن جو سینٹ کا ہوگا اس کے اندر وہ ووٹ جو ہے وہ دوسری پارٹی کی طرف چلا جائے، اور اس طرح کوئی 1-2 سیٹوں کا فرق پڑ سکتا ہے. اب وزیر اعظم کی طرف سے یہ بار بار کہا جا رہا ہے کہ جو سینیٹر پیسے لگا کر سینٹ میں آئے گا وہ کیسے ہو سکتا ہے کرپشن نہیں کرے گا. تو وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب، ایک سوال تو یہ بھی ہے کہ جو پاکستان کے اندر صوبائی اسمبلی کے اور قومی اسمبلی کے الیکشنز ہوتے ہیں، جو بلدیاتی الیکشنز ہوتے ہیں، ان کے اندر بھی جو نمائندے ہوتے ہیں وہ الیکشن کمیشن کی مقررہ حد سے کہیں زیادہ پیسہ خرچ کرتے ہیں، کروڑوں روپے خرچ کرتے ہیں ایم پی ایس کے الیکشن کے، اور ایم این ایس کے الیکشن کے اندر بھی بہت بڑی رقوم خرچ کی جاتی ہیں، اور پھر جا کے وہ ممبران اسمبلی منتخب ہوتے ہیں. تو اسی لیے تو پاکستان کے اندر کرپشن کا عنصر ختم نہیں ہوتا. تو اگر تو آپ کی نیت واقعی صاف ہے تو پھر تو آپ اسمبلی کے الیکشنز کے لیے، صوبائی اور قومی اسمبلی کے ممبران کے الیکشنز کے لیے بھی کوئی ایسا قانون ڈرافٹ کریں، ایسا قانون بنائیں
اور اس پہ بھی سپریم کورٹ سے رائے لیں کہ جی اس طریقے کو کیا روکا جا سکتا ہے، یا کوئی قانون سازی ایسی کرنے کی کوشش کریں تاکہ، کیونکہ اگر وہ لوگ کروڑوں روپے خرچ کر کے الیکشن جیت کے آتے ہیں تو یقینی طور پہ وہ کرپشن کر کے اپنے اس پیسے کو نہ صرف مکمل کرتے ہیں، پورا کرتے ہیں، بلکہ وہ اس سے زیادہ پیسہ کماتے ہیں، کیونکہ انہوں نے اپنی جو رقم خرچ کی ہوتی ہے وہ اس کے اوپر ایکسٹرا جو کرپشن کے ذریعے پیسہ بناتے ہیں وہ اسے اپنا حق سمجھتے ہیں۔ تو پاکستان کے اندر تو جو سیاست کے اندر جو الیکشن کا سسٹم ہے یہ سارے کا سارا ایسا ہے کہ اس کے اندر کروڑوں روپے خرچ بھی ہو جاتا ہے، اور پھر یہ لوگ جب اسمبلیوں میں آتے ہیں، ممبران بنتے ہیں، وزراء بنتے ہیں، تو یہ کرپشن بھی کرتے ہیں اور پیسہ بھی بناتے ہیں۔ تو اس میں تو دو رائے نہیں ہے۔ تو عمران خان صاحب ذرا اس کے اوپر بھی ذرا غور کیجئے گا۔ اب عمران خان صاحب، اگر آپ کو بھی کوئی خوف نہیں ہے اور تو آپ تھوڑا سا انتظار بھی کر لیتے کہ سپریم کورٹ سے یہ رائے آ جاتی، گو آپ نے اس آرڈیننس کو مشروط کر دیا سپریم کورٹ کے فیصلے کے ساتھ کہ سپریم کورٹ کا فیصلہ جو آئے گا اس کی روشنی کے اندر یہ آرڈیننس پریویل کرے گا یا نہیں کرے گا۔ تو اگر ایسی بات تھی تو آپ وقت کا انتظار کر لیتے، آرڈیننس جاری کرنے میں کوئی زیادہ وقت نہیں لگتا۔ اگر سپریم کورٹ کی رائے آ جاتی ہے اور اس کے بعد حکومت کو لگتا کہ اب آرڈیننس کی ضرورت ہے تو حکومت آرڈیننس جاری کر سکتی تھی۔ تو سینٹ کے الیکشن میں وقت کم ہوتا جا رہا ہے۔ اب دوسری طرف اپوزیشن نے، پی ڈی ایم اتحاد نے 26 مارچ کی تاریخ دے دی ہے لانگ مارچ۔ ایک طرف سینٹ کا الیکشن چل رہا ہوگا اور دوسری طرف لانگ مارچ۔ اب یہ کیا گیم کھیلی جا رہی ہے؟ ایک طرف اپوزیشن کہتی ہے یہ اسمبلیاں جعلی ہیں، اور انہی اسمبلیوں سے وہ سینٹ کے انتخابات میں حصہ بھی لینا چاہتے ہیں، لے رہے ہیں، اور سینٹ میں سیٹیں بھی لینا چاہتے ہیں۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہاں سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ پی ڈی ایم جو سیاست کے اندر ایک ہلچل پیدا کر رہی تھی کہ ہم استعفے دے دیں گے اسمبلیوں سے، وہ صرف ایک سیاسی بات تھی۔ اس سے سیاسی سٹنٹ سے زیادہ یہ کچھ نہیں ثابت ہوا، اور آئندہ بھی ثابت نہیں ہوگا، کیونکہ جب یہ لوگ سینٹ میں منتخب ہو جائیں گے، جو لوگ سینیٹر منتخب ہوں گے، جو اتنا اتنا پیسہ خرچ کر کے سینٹ کی سیٹ حاصل کریں گے، وہ استعفے نہیں دیں گے۔ اسی طرح عمران خان نے یہ کہا تھا کہ ایم این اے لوگ اس لیے نہیں بنتے کہ وہ ذلیل ہوں، وہ ذلت اٹھائیں، کیونکہ انہوں نے پیسہ خرچ کیا ہوتا ہے، وہ اسمبلی میں جاتے ہیں، انہیں اپنے حلقے میں لوگوں کو ایک امید دلائی ہوتی ہے کام کی۔ تو اب پاکستان کی سیاست میں اوورال جو پیسے کا استعمال ہے یہ بہت زیادہ ہے، ماضی میں بھی تھا، اب بھی ہے، اور آئندہ بھی اس کے رہنے کا احتمال ہے، کیونکہ اس نظام کے اندر کوئی ایسی گنجائش نہیں ہے، کوئی ایسا قانون نہیں ہے جو ان کو روک سکے۔ الیکشن کمیشن حد تو مقرر کرتا ہے، لیکن آج تک الیکشن کمیشن نے کسی ممبران اسمبلی کو، ممبر صوبائی اسمبلی ہو یا قومی اسمبلی ہو، اس کو نااہل قرار نہیں دیا، اور نااہل قرار جب نہیں دیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ قانون کو کوئی جیسے مرضی اپنے مرضی کے مطابق اس سے کھیل سکتا ہے۔ الیکشن کمیشن کی مقررہ حد سے کہیں زیادہ خرچ کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے۔ اگر الیکشن کمیشن سنجیدہ طریقے سے اس قانون پہ عمل کرے تو شاید یہ ممکن ہے کہ پاکستان کے اندر آنے والے وقت کے اندر سیاست تھوڑی سی مختلف ہو اور پیسے کا استعمال روکا جا سکے، اور جب پیسے کا استعمال رکے گا تو پھر لازمی طور پہ کرپشن کم ہونے کے بھی امکانات ہوں گے۔ اب وقت کا انتظار کرتے ہیں کہ سپریم کورٹ کی طرف سے کیا فیصلہ آتا ہے سینٹ کے الیکشن کے حوالے سے، اور سینٹ الیکشن اوپن بیلٹ سے ہوتے ہیں یا سیکرٹ بیلٹ سے۔ لیکن احتمال یہ ہے کہ سیکرٹ بیلٹ سے الیکشن ہونے کی صورت میں نہ صرف پی ٹی آئی کو بھی نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہے، اس کے ساتھ ساتھ اپوزیشن جماعتوں کو بھی نقصان ہو سکتا ہے۔ تو الیکشن اگلے مہینے آ رہے ہیں، اب سینٹ کا الیکشن ہوگا، اس کے نتائج یہ بتائیں گے کہ کون سی پارٹی سیکرٹ بیلٹ کے اوپر اگر الیکشن ہوتے تو وہ کتنا نقصان اٹھاتی ہے، اور اگر اوپن بیلٹ پہ ہوتے ہیں تو کتنا نقصان اٹھاتی ہے۔ اس سلسلے میں سپریم کورٹ کے جج صاحبان کے بڑے امپورٹنٹ ریمارکس بھی آئے ہیں۔ چیف جسٹس نے اور جسٹس عمر طاہر بندیال نے کہا کہ اگر تو کوئی ممبر اسمبلی، صوبائی اسمبلی اپنی پارٹی کے خلاف ویسے ووٹ دیتا ہے تو یہ جرم نہیں ہے، لیکن اگر پیسہ لے کے وہ ووٹ دیتا ہے تو پھر یہ جرم ہے۔ اب اس چیز کو بھی دیکھنا ہوگا کہ پیسہ لیے جانے کا یا دیے جانے کا ثبوت بھی ملتا ہے یا نہیں ملتا۔ تو ووٹ دینے کے حوالے سے تو ایک چیز بادی نظر یہ نظر آ رہی ہے ظاہر کہ اگر کوئی شخص بغیر پیسے کے کوئی ممبر اسمبلی اپنی پارٹی کے خلاف ووٹ دے گا تو اس کے اوپر کوئی قانون لاگو نہیں ہوگا، کیونکہ اکارڈنگ ٹو دا کانسٹیٹیوشن اس کی نااہلی نہیں ہو سکتی، نہ الیکشن کمیشن قوانین کے تحت نہ آئینی طور کے اوپر۔ تو اب یہ وقت بتائے گا کہ کون سی پارٹی کتنا نقصان اٹھاتی ہے اور کتنا فائدہ اٹھاتی ہے۔ اللہ حافظ۔